الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقال سامعين، آج کی اس درس میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے: وضو کا صحیح اور اس کا مکمل طریقہ. ناظرین کرام، دینی بھائیوں، آئیے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ وضو کا اور وضو ان دونوں میں فرق کیا ہے. وضو کو اگر ہم فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا پانی. وضو اگر ہم فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے اس پر زبر دے کر کے تو اس کا معنی ہوگا پانی. اور اگر ہم وضو کو وضو پڑھیں کسرات کے ساتھ یعنی زیر دے کر کے تو اس کا معنی ہوگا برتن. جس برتن کے ذریعے سے، جس برتن سے ہم وضو کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اس کو برتن بنیاد لوٹا بولتے ہیں. وضو یعنی کسرہ کے ساتھ اس میں پڑھیں گے. اور وضو کا لغت میں صفائی و ستھرائی کا نام ہے. اور اس کی شریعت میں، وضو کا شریعت میں یہ ہے کہ ایسے پانی والی طہارت پاک جو چہروں کو، دونوں ہاتھوں کو، پیروں کو اور سر پر مسح کرنے پر مشتمل ہوتی ہے، جو پانی اس کو شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا. دینی بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو چاہیے کہ تم اپنے چہرے کو دھلو. اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھلو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کا ارادہ کرو، نماز کا قصد کرو تو چاہیے کہ تم نماز پڑھنے سے پہلے وضو بناؤ، ان چیزوں کو دھلو، ان اعضاء کو دھلو، اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کرو. اس کے بعد صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جو حدث سے ہو، جو حدث، جس کو حدث لائق ہو، جو بے وضو ہو، اس کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا مگر وضو کے ساتھ. یعنی اگر
ہمارے اندر گندگی ہے، ہم ناپاک ہیں، ہم بے وضو ہیں، ہم سے حدث لائق ہے، تو اس حالت میں ہم اگر نماز کی ادائیگی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ شرط یہ کہ وضو ہو، با وضو کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں۔ تو ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، آئیے ہم وضو کے ارکان جان لیتے ہیں کہ وضو کے ارکان کیا ہے۔ وضو کا ارکان یعنی دونوں یا چہرے کو ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، چہرے کو ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اور یہ چہرے کا حد جو ہے، یہ حد چہرے کا حد کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، اس کا حد کہاں کہ ہم چہرے کہاں سے کہاں تک مانیں گے؟ اس کا حد یہ ہے کہ یہ پیشانی دیکھتے ہیں، پیشانی سے لے کر کے یہاں اس بال سے، پیشانی کی اس بال سے لے کر کے سیدھا ہم یہاں اس تھوڑی داڑھی کے تھوڑی تک جو ہے ہم چہرے کو مانیں گے، یہاں تک چہرہ شمار ہوتا ہے تھوڑی۔ اس کے بعد پھر اس کی چوڑائی، چہرے کی چوڑائی کہاں سے کہاں تک اس کی حد ہے، اس چہرے کی چوڑائی جو ہے ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک، یہ لو، اس لو تک اس چہرے کی چوڑائی ہے۔ ہم اس یہاں تک جو ہے وضو بناتے وقت ہم اس چہرے کو یہاں تک دھلیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھ کو ایک مرتبہ دھلنا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ ہم ایک مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، ایک مرتبہ سے بھی ہماری وضو ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ بھی دھلیں گے یہ بہتر، یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر پیروں کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہوئے وضو کے ارکان۔ اس کے بعد وضو کے صحیح ہونے کا شرط کیا ہے؟ ہمارے اندر کون سی ایسی چیز نہیں پائی جائے گی کہ ہماری وضو صحیح ہو؟ نمبر 1 کہ اگر ان تمام اعضاء تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، جس اعضاء کو وضو کے وقت وضو میں دھلنا واجب و ضروری ہے، ان اعضاء تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ ان اعضاء میں ان چیزوں کو نہ پایا جائے جس کے وجہ سے وضو باطل ہو جائے، وضو صحیح نہ ہو، یعنی جیسے موم اور آٹا، ان چیزوں کو جو وضو کے پانی کو کھارے تک پہنچنے سے روکتی ہے، ان چیزوں کو نہ پایا جائے ان اعضاء میں، جیسے آٹا ہو گیا، موم ہو گیا۔ یہ آٹا جو ہے مان لیجیے اگر ہاتھ پہ لگا ہوا ہے اور ہاتھ کو دھل رہے ہیں تو ہاتھ کو ہم جب دھلیں گے تو اس کے اوپر سے، آٹے کے اوپر سے جب ہم پانی لگائیں گے، پانی سے پہنچیں گے تو پانی جو ہے کھال تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ یہ آٹا جو روک رہا ہے پانی کو یہ آٹا جو ہے کھال تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ اس واسطے سے اگر ہمارے ہاتھ میں یا کوئی کسی بھی اعضاء میں، جس اعضاء کو دھلنا ضروری ہے، اگر کسی بھی اعضاء میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آٹا یا موم، تو اس طریقے سے ہمارا وضو نہیں صحیح ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز کہ وہ چیز جو ایسی چیز پایا جائے جو وضو کو باطل قرار دے، جو باطل کر دے، جو وضو کو توڑ دے، جو وضو کو باطل کر دے۔ مثال کے طور پر ہوا کا خارج ہونا، ہم وضو کیے ہوئے ہیں، اس وضو کے بعد ہوا خارج ہوگی، وضو ہمارا باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے پہلے سے ہی اگر ہم سے ہوا خارج ہوئی ہے یا پاخانہ و پیشاب قضاء حاجت ہم نے کی ہے تو بھی ہمارا وضو ٹوٹا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کریں، اس کے بعد پھر ہم نماز کی ادائیگی کریں۔ تو ان تمام چیزوں کو، اگر ان تمام چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز اگر پائی جاتی ہے تو پھر وضو ہمارا درست نہیں ہوگا، وضو ہمارا باطل کے باطل رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم وضو کا صحیح اور اس کا مکمل طریقہ جانتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مکمل روایت ہے کہ انہوں نے
وضو کا مکمل طریقہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا، جس طریقے سے وضو کیے تھے، ویسے ہی علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو کا طریقہ بتلایا۔ تو ان دونوں صحابیوں سے مکمل وضو کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا وضو کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے وضو کریں، ہم کس طریقے سے وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، ہمارا وضو درست ہوگا۔ ناظرین کرام، تو آئیے ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جب ہم وضو کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھ کو دھلیں گے۔ وضو کریں گے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلیں گے، اور جانتے ہیں کہ ہم جو لوٹا رکھیں گے، جس وہ لوٹا سے ہم وضو بنائیں گے، اس لوٹے کو ہمیں کہاں رکھنا ہے؟ دائیں طرف یا بائیں طرف؟ کہاں رکھنا ہے؟ بائیں طرف رکھنا ہے، ہمیں اس لوٹے کو بائیں طرف رکھنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر اس لوٹے کے ذریعے سے، اس برتن کے ذریعے سے ہمیں دائیں ہاتھ سے پانی کو گرانا ہے، اور بائیں ہاتھ سے پانی کو گرانا، دائیں ہاتھ سے لے کر کے ہمیں اس ہاتھ کو دھلنا ہے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ 3 مرتبہ۔ ہاتھ یہ یعنی جس کو ہم کلائی پنجہ، اس کو ہم یہاں تک کلائی بولتے ہیں، یہاں تک ہمیں 3 مرتبہ دھلنا ہے، یہاں تک پہلی بار۔ اور اس کو ہم کلائی بھی کہتے ہیں، پنجہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پانی لے کر کے کلی کریں گے، کلی کریں گے، دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے، اس کے بعد پھر جو پانی کلی منہ میں پانی ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کلی کریں گے۔ کلی میں زیادتی ہے کہ غلالہ کر سکتے ہیں، لیکن جو روزے دار شخص ہیں وہ غلالہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ کرتے تو کر سکتے ہیں۔ روزے دار شخص بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں غلالہ، کیونکہ اس میں کلی میں زیادتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوٹے سے پانی نکالیں گے، دائیں ہاتھ سے جو ہے ناک میں پانی ڈالیں گے، تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے ناک میں پانی پہنچائیں گے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی پہنچائیں گے، اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سے ہم ناک کی گندگی کو صاف کریں گے، چھینکیں گے، سیدھا ہم اسے پکڑ کر کے جو ہے چھینکیں گے، اور اس ناک کے اندر جو گندگی ہے، جو غلیظ ہے، اس کو ہم باہر کریں گے کھینچ کر کے۔ یہ اس کے بعد پھر ہم پانی لے کر کے دونوں ہاتھ کو چہرے کو دھلیں گے، اس کے بعد پھر ہم چہرے کو دھلیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس سے پہلے بتلایا کہ چہرے کی حد کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، یعنی یہ پیشانی سے لے کر کے، پیشانی کے بال سے لے کر کے جو ہے یہاں سے لے کر کے داڑھی کی ٹھوڑی تک اس کا چہرے کا حد ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس کا چوڑائی جو ہے ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کے لو تک اس کی چوڑائی ہے، یہاں تک جو ہے ہم 3 مرتبہ دھلیں گے۔ 1 مرتبہ دھلنا یہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہے۔ ہم 1 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم 2-3 مرتبہ ہی دھلیں۔ اس کے بعد پھر ہم چہرے کو دھلنے کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھ کو دھلیں گے، یہاں تک ایک ہاتھ سے پانی نکالیں گے، پانی جو ہے لوٹے سے ہم پانی کو لٹکیں گے یہاں دائیں ہاتھ سے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ سے جو ہم پانی لے کر کے اس سے ہم دھلیں گے 3 مرتبہ۔ اور اگر نل کے نیچے نل جاری ہے، نل کے نیچے ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی جو پانی نکال کر کے 3 مرتبہ جو ہے پانی آہستہ سے نکالیں گے، اور اس کو ایسے جو ہے دھلیں گے، ایسے کر کے، چاہے روٹی ہو، چاہے نل ہو، چاہے برتن کے ذریعے، چاہے لوٹے کے ذریعے سے، کسی بھی برتن کے ذریعے سے جو ہے وضو کریں گے تو ہاتھ کو ایسے ایک طریقے سے دھلیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے یہاں تک کونیوں سمیت۔ اس کے بعد پھر ہم سر کا مسح کریں گے، پانی لے کر کے ہم سر کا مسح کریں گے۔ اب سر کا مسح کرنے کا طریقہ جو ہم کہاں سے کہاں تک کریں گے، یہاں سے یہ جو پیشانی، اس پیشانی کے بال سے لے کر کے یہاں ایسے لے کر جائیں گے، یہاں سے لے کر کے پھر یہاں تک جو ہے یہ گردن کی گدی تک، یہاں تک ہم سر کا مسح کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، دوبارہ دہرائیں گے، یہاں سے پھر دوبارہ ایسے لے کر کے آئیں گے، پھر یہیں پر رک جائیں گے، پیشانی کے بال سے یہاں پر رک جائیں گے۔ تو اللہ کی اس کے بعد پھر سر کا یہ مسح طریقہ ہے سر کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ پانی کو دوبارہ لیا جائے، اسی پانی میں
اسی وقت کان کا بھی مسح کیا جائے، اسی وقت سر کے مسح کرنے کے وقت جو ہے کان کا بھی مسح کیا جائے۔ کان کا مسح کا طریقہ، کان میں جو انگلی ہوگی وہ شہادت کی انگلی ہوگی، یہ انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی جو ہے یہ انگلی ہم کان میں ڈالیں گے، کان کے اندر، اور جو باہر جو انگلی ہوگی یہ انگوٹھے کی انگلی ہوگی۔ اس کو اس طریقے سے ہم جو ہے کان کا مسح کریں گے، ساتھ ہی سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ اور کان کا بھی مسح کریں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر پانی سوکھ جائے سر کا مسح کرتے وقت تو اس وقت پانی لیا جا سکتا ہے، پانی لینا چاہتے تو لے سکتے ہیں۔ سر کا مسح کرتے وقت پانی سوکھ جائے، پانی نہ بچے ہاتھ میں جو ہے تو دوبارہ پانی لے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ سر کا مسح کر سکتے ہیں، کان کا مسح کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں وضو کے طریقے کے سلسلے میں کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں آپ سبھی حضرات کو، آپ سبھی دینی بھائیوں کو وضو کا طریقہ جو مسئلہ ہے میں اس کو بتا دینا میں مناسب سمجھا، اس واسطے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اور وضو کرتے وقت ہمیں پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ کہنے کے بعد ہی وضو شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وضو کرتے وقت جو ہمیں پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پانی کا زیادہ صرف کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت ناپسند کرتی ہے، شریعت اس کے سراسر خلاف ہے کہ جو شخص وضو کرتے وقت پانی کا زیادہ استعمال کرے، پانی کا زیادہ صرف کرے، پانی کا زیادہ خرچ کرے تو شریعت اسے ناپسند کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ سر کا مسح کرتے ہیں تو وہ ایسے یہاں ہونٹ پہ جو ایسے چومتے ہیں، ایسے جو ہے ایسے مار کر کے جو ہاتھ لگا کے سر کا مسح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے پہ دھر پہ جو ایسے چومتے جاتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک ہی بار یہاں چومتے ہیں، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرتے ہیں، کہتے ہیں سر کا مسح ہو گیا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے روایت ثابت نہیں ہے، اور نہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ اس طریقے سے چوم کر کے سر کا مسح کیا جائے۔ تو دینی بھائیوں، میں آپ کو یہ باتیں بتا دینا مناسب سمجھا، اس واسطے سے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ العالمین ہم تمام دینی بھائیوں کو وضو کا صحیح اور اس کا مکمل طریقہ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے وضو کے صحیح طریقے کے مطابق ہمیں وضو بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔